أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی ذات پر ایمان ہماری پہچان ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام۔ أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ شکر خدا بند رضا کہ ماہ مبارک امام رضا میں اتنی سانسیں اور بڑھ گئی کہ آج پھر عبادت کے لیے ہمارا انتخاب کر لیا گیا۔ این سعادت زور بازو نیست، یہ سعادت انسان کی قوت بازو سے ممکن نہیں، یہ تو اس بخشنے والے پروردگار کی طرف سے بخشش کا انداز ہے۔ اے خدا، تو نے نعمت ایمان، دولت تقوی کے ساتھ ولایت آل محمد پر بہترین نعمت عطا فرمائی، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروردگار، شکر خدا کے ساتھ تیری بارگاہ میں امید رکھتے کہ وہ دن نصیب فرما جب فرزند امام رضا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کی نماز کی
امامت کروائیں اور ہم امام کے اقتداء کرنے والوں میں شامل کیے جائیں۔ دور ابتلا اور آزمائش ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ دور ابتلا اور آزمائش ہے، ہمیں صلاحیت اعمال صالح سے مزین فرما۔ ذکر امام رضا ہو، روزہ امام رضا کی زیارت کے ساتھ نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے امام علیہ السلام کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں امام علیہ السلام کی محبتیں، دعائیں اور مہربانیاں نصیب فرما۔ اے پروردگار ہمارے ان اعمال کو معاف فرما جو امام کو ناراض کرتے۔ اے خدا ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنے سب اموال امام علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قادر حاضرین ذوی الاحترام، ماہ حرام میں ذکر مقدس امام رضا علیہ السلام، اور یہ مسلسل وہ خاص ایام ہیں کہ جن کا تعارف قرآن مجید نے 2 مقامات پر کیا ہے۔ پہلا مقام تو آپ کے علم میں محفوظ شدہ ہے کہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں پروردگار عالم نے تمام سال کے مہینوں کا عنوان پیش کیا کہ اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنا عشر شہرا، بے شک کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، جس میں 4 مہینے محترم ہیں۔ ان 4 مہینوں کا پہلا مہینہ ذی قعدۃ الحرام۔ حج کے 3 مہینے، الحج اشہر معلومات، سورہ بقرہ، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اور حج تو معلوم مہینوں میں انجام دیا جاتا ہے۔ اشہر معلومات، اشہر جمع شہر کی، شہر کہتے ہیں مہینے میں، معلومات پہلے سے علم میں آئے ہوئے مہینے۔ تو 3 مہینوں کا نام ہے اشہر معلومات۔ ایک مہینہ شوال المکرم، دوسرا مہینہ ذی قعدۃ الحرام، اور تیسرا مہینہ ذی الحجۃ الحرام۔ فمن فرض فیہن الحج، جس پر شوال کے مہینے میں، ذی قعدۃ کے مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں اگر حج فرض ہو جائے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس کے لیے محرمات احرام کی پابندی، نہ جھوٹ کی گنجائش، نہ قسم کی گنجائش، اور نہ خواتین سے تعلقات قائم کرنے کی گنجائش فی الحج۔ 3 محرمات احرام کو آیت نے بیان کیا۔ تو 3 مہینے سورہ بقرہ میں، 12 مہینوں میں 4 مہینے سورہ توبہ کے اندر، اس شوال کے بعد ذی قعدۃ کا تذکرہ، اور تیسرا مقام سورہ مبارکہ الاعراف، اور یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 142، آیت نمبر 142، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا، موسیٰ سے وعدہ کیا، وَوَعَدْنَا، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 لیلۃ، 30 راتوں کا، راتیں، دن نہیں۔ اب راتوں میں کیا کمال ہے وہ موضوع الگ ہو جائے گا، دن اور رات میں کیا فرق ہے
خدا کبھی کہیں دن کی بات کرتا کہ اس نے زمین و آسمان کو 7 دنوں میں خلق فرمایا، یہاں راتوں کی بات کر رہا ہے، 30 راتیں۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر ہم نے اس وعدے کو تمام کیا 10 راتیں اور بڑھاتے ہوئے۔ 30 کا وعدہ کیا تھا، 10 بڑھا دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو سب کو معلوم تھا 30 اور 10 40 ہوتے، کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ کچھ تو 40 کے ہندسے میں کمال ہے جو خدا خود کہتا ہے فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، پس مکمل کیا رب نے اپنے وقت کو 40 راتوں کے ساتھ۔ یہاں پر وقف جائز کا علامت جیم واقع ہوا، اور پھر اس کے بعد پروردگار نے اچانک جملہ آگے بڑھا دیا، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے، کسی صحابی سے نہیں کہا، سسر سے نہیں کہا، داماد سے نہیں کہا، کس سے کہا؟ بھائی سے۔ تو اگر موسیٰ اپنے صحابی سے نہیں کہتے، اپنے سسر سے نہیں کہتے، اپنے داماد سے نہیں کہتے، تو اپنا سسر ہونا فائدہ مند ہے، نہ داماد ہونا فائدہ مند ہے، اور نہ صحابی ہونا یہاں پر خلافت کا عنوان بنائے گا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، کس سے کہا؟ اپنے بھائی سے، قوم کے بھائی سے نہیں، اپنے بھائی سے کہا۔ اچھا، بھائی کا نام بھی لے دیا، ہو سکتا ہے کوئی اور بھائی بن جائے، ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ خالی اگر اخی ہی کہہ کر بات کو آگے بڑھا دیتا مالک تو ہو سکتا ہے بہت سارے بھائی بن جاتے موسیٰ کے، اس لیے نام دیا ہارون۔ کون سا بھائی موسیٰ کا؟ کہ ہارون، سگے بھائی تھے آپ، اور سگے بھائی تھے اور عمر میں آپ سے بڑے تھے، تو عمر کی بنیاد پر اگر نبوت ملتی تو پہلے ہارون کو ملتی۔ ہارون سگے بھائی ہیں۔ اب یہ اختلاف تاریخ کے باپ کے لحاظ سے بھی سگے ہیں، اسے ماں کے لحاظ سے سگے ہیں، یعنی ماں ایک باپ الگ الگ۔ فقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے، اخلفنی، تو ہو جا میرا خلیفہ، فی قومی، میری قوم کے لیے۔ اگر موسیٰ 30 راتوں کے لیے امت کو خلافت کے بغیر نہیں چھوڑتے تو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیرت کی بات، لوگ آیتیں پڑھ کر بھی خلافت الہیہ کو سمجھ نہیں پائے۔ اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرے خلیفے ہو جاؤ، بن جاؤ جانشین میرے۔ وَأَصْلِحْ، اور دیکھو ان کی اصلاح کر دو۔ فَلَا تَتَّبِعْ، اور دیکھو تم کسی کی پیروی مت کرنا، سبیل المفسدین۔ اگر ہارون کسی مفسد کی پیروی نہیں کرتے تو علی کسی کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے تھے؟ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اس پوری آیت میں یہ 30 راتیں کون سی ہیں؟ یہ 30 راتیں ماہ شوال کی راتیں، ماہ ذی قعدہ کی راتیں، ماہ ذی قعدہ کی 30 راتیں، اس میں جمع کر دیں 10 راتیں ماہ ذی الحج کی، ہو گئیں 40۔ تو ان 30 راتوں کے لیے خدا نے موسیٰ کو بلایا تھا،
آپ ذیقعدہ میں جمعہ پڑھنے آئے، موسیٰ ذیقعدہ میں توریت دینے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ماہ ذیقعدہ کا تذکرہ قرآن مجید میں 3 مقامات، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اب کچھ روایات کی روشنی میں ماہ ذیقعدہ کا تعارف آپ کی خدمت میں۔ اللہ نے اس مہینے میں فضل کو بڑھا دیا۔ اس میں جو واقعات اور حوادث پیش آئے تاریخی اعتبار سے، ان میں سے ایک آپ کے خدمت میں بیان کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا جانا ماہ ذیقعدہ میں اور پورے مہینے کے لیے جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ لفظ 40 کا اطلاق کسی بھی ختم مانے مجرب عمل، اس کو آپ اردو میں کہتے ہیں چلہ۔ یہ 40 کا ایک لفظ استعمال ہوا چلے کے معنی میں۔ 40 دن تک کوئی عمل انجام دیا جائے اس کو کہتے ہیں چلہ کاٹنا۔ یہ خالص زبان ہے عاملوں والی۔ قرآن بھی 40 ختوم بیان کرتا۔ 40 کی بڑی اہمیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، امام فرماتے صبح کی نماز کے بعد دعائے احد 40 دن تک پڑھو۔ 40 دن تک صبح کی نماز کے بعد دعائے احد کی تلاوت کرو، خدا تمہیں امام زمانہ کے ناصروں میں شامل کرے۔ مولا 40 دن کیوں، 50 کیوں نہیں؟ تو شاید جواب یہ ملے کہ 40 دن کی تربیت انسان کو پہنچا دیتی ہے ساری عمر کی تربیت۔ یعنی مطلب کہ 40 دن اگر انسان کا ذائقہ ڈیولپ ہو گیا دعائے احد کا، تو پھر امام کے فرمان کی بنیاد پر نہیں، پھر تو معرفت دعا کی بنیاد پہ پڑھے گا۔ تو 40 دن کے بہت سارے مسائل، علماء نے کتابیں لکھی اربعینیات کے اوپر، 40 کا ہندسہ۔ البتہ وقال رسول الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فی عظمت لیلۃ النصف من ذی القعدہ، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب اس ماہ ذیقعدہ کے نصف، نیمہ، شب 15 ذی القعدہ کے بارے میں، فی عظمت، عظیم ہے، رات النصف من ذی القعدہ، ان فی ذی القعدہ، فرماتے ہیں کیا؟ بے شک ذی القعدہ میں، لیلۃ مبارکۃ، ایک ایسی رات ہے اس مہینے میں، ایک رات ایسی ہے جو مبارک ہے۔ اسے رسول مبارک کہہ دیں پھر تو مبارک ہی ہو جائے گی۔ ہمارے اور آپ کے مبارک اور ہیں، پیغمبر کا مبارک اور ہے۔ وہ ہے یا لیلۃ 15، یہ 15 کی رات ہے۔ ینظر اللہ، حدیث پڑھ رہا ہوں، ینظر اللہ، اللہ نگاہ فرماتا ہے، الی عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں کی طرف، فیہا، اس رات میں، بالرحمہ، رحمت کے ساتھ۔ خدا جس پر نگاہ رحمت فرمائے تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اجرا العامل فیہا بطاعت اللہ، اس رات میں خدا عمل کرنے والے کو اجر عطا فرمائے گا۔ عمل کس کا؟ بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کا عمل۔ اجر 100 صاحح،
یہ لفظ روایت میں بہت کم آیا اور قرآن مجید میں بھی غالباً ایک ہی مقام پر آیا، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں آیا، التائبون العابدون الساجدون الراکعون السائحون، سین الف حمزہ اور حلوے والا ہے، واو اور نون۔ پورے قرآن مجید میں یہ لفظ ایک ہی بار آیا، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 112 اور احادیث میں کسی اور مہینے میں اس لفظ کا استعمال نہیں ہوا سوائے ذی قعدہ کے، اور ذی قعدہ کی 15ویں رات فرماتے ہیں اس رات میں اگر کوئی اطاعت خدا میں عمل انجام دے تو اس کا اجر اللہ کی طرف سے 100 سائح کے برابر ہے۔ یہ سائح کسے کہتے ہیں؟ ایک ترجمہ کیا گیا روزے دار، صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ روزے دار، صائم بھی کہتے ہیں، تو صائم میں اور صائم میں کیا فرق ہے؟ کہ صائم صرف روزے دار ہے اور صائح ایسا روزے دار ہے کہ جو حالت روزہ میں مسجد میں اپنا وقت گزارتا، معتکف نہیں، مسجد میں اپنا وقت گزارنے والا۔ یہ ترجمہ تھا لغت کے اعتبار سے اور اصطلاح کے اعتبار سے، البتہ سرکار فرماتے ہیں صائح کا مطلب کیا ہے؟ لم یعص اللہ بطرفت عین، کہ جو پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کی معصیت انجام نہ دے۔ سو ایسے روزے داروں کا ثواب ایک رات عبادت میں، ایک رات اس مہینے کی شب 15، ایک رات کی عبادت، 100 ایسے روزے داروں کا ثواب خدا عطا کرے کہ جو روزے دار مسجد میں ملازمت رکھتے، آنا اور جانا، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی معصیت خدا انجام نہ دیتے۔ کہ شب 15 کی اہمیت ذی القعدہ کے حوالے سے سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد انہوں نے وضاحت میں پورا مسئلہ بیان کیا۔ اگلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وقال سید ابن طاؤس، سید ابن طاؤس جیسی عظیم شخصیت فرماتے ہیں، اور رویہ اپنی کتاب اقبال الاعمال کے اندر، اور رویہ لا یبقى احد سأل فیہا، اور روایت یہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں رہتا جو سوال کرے اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا، حاجتاً الا اعطاہ، مگر یہ کہ اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ ما سأل، جو اس نے سوال کیا۔ آج 14 ہے ماہ ذی قعدہ کی، اگر مجھے تاریخ صحیح یاد ہے 14 ہے، اور 14 کے بعد جو رات آنے والی ہے آج کی، یہ ساری باتیں آج کی رات کی ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ رات ہاتھ سے نکل جائے اس لیے یاد دلا دیا گیا آپ کی خدمت میں۔ یہ تو بات تھی امید کی رات، دعاؤں کی قبولیت کی رات، عبادت کی رات، لیکن کچھ عجیب و غریب کیفیت پچھلے جمعے بھی آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا۔ مولا عباس علیہ السلام کا علم مقدس اور علم مقدس کے ساتھ شہنائیاں، بینڈ باجے، رخصتی کا وقت، کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے امام بارگاہوں کو شادی حال بنا دیا، مبارک ہو،
چہ جائے کہ ہم شادی حال کو امام بارگاہ بناتے. ہم نے امام بارگاہوں کو شادی حال بنا دیا. کیا منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے؟ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ آج کا یہ خطرناک ترین دور، یہ خطرناک ترین وسیلہ ریکارڈنگ کا، مولا عباس کا علم اور مولا عباس کے علم، مرکزی علاقے میں شیعوں کے، اور اس کے ساتھ پورے ڈریس کے ساتھ جو شہنائی بجانے والے آتے ہیں، بینڈ باجے والے، دلہن رخصت ہو رہی. کبھی سنتے تھے کہ قرآن کے سائے میں رخصت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. ایک طرف ہماری حالت تو یہ ہو چکی، ایک طرف جہالت تو کسی کی میراث نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نقل قول کر رہا. دو باتیں صرف آپ کی خدمت میں. پہلی بات، یو ایس آرمی کے حاضر اور ریٹائرڈ آفیسرز میں اور فوجی جوانوں میں اب تک 30,000 خودکشی کر چکے ہیں. 30,000 جوان خودکشی کر چکے ہیں. یعنی یہ عراق اور افغانستان میں ہونے والی جھڑپوں کے نتیجے میں جتنے امریکنز مارے گئے ان کی تعداد سے 4 گنا زیادہ ہے خودکشی کرنے والے. یہ کیوں مر رہے؟ عجیب بات نہیں ہے کہ آج تک کسی ناصر امام کی خودکشی کا واقعہ نہیں ملے گا. بچوں سے دور، گھر والوں سے دور، ادھر ادھر کے جنگلات کی خاک چھاننا، اس کے بعد ظلم کر کے کسی مظلوم کو جان سے مار دینا. ظالم کو نیند نہیں آتی ہے. اس کا ضمیر ابھی زندہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اگر فرار کا راستہ نہ ہو تو اپنی جان دے دے. 30,000 افراد نے یو ایس آرمی کے اپنی جان دے دی. اللہ اکبر. 20 سال افغانستان اور اس کے بعد اب واپسی کا عنوان آپ کے علم. ایک طرف یہ عجیب و غریب خبر کہ دنیا کی طاقتور ترین فوج میں مایوسی کا یہ عالم ہے. اور خدا کا بڑا احسان، نام حسین کے ماتم گزاروں میں سینے بڑھتے جا رہے ہیں. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. اے انصاران حسین، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لے. دوسری بات آپ کی خدمت میں، بہت سخت ذمہ داری میرے اور آپ کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. اس موضوع پر بہت کم لوگ بول پاتے ہیں. بولنا آسان نہیں ہے. سیکس، جنس، صرف برے معنی میں نہیں بلکہ تربیت میں اب بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ذمہ داری ہے. کس کی؟ جس کو خدا نے عطا کیا. ایک جنسی عفت، ایک جنسی صحت، دونوں ذمہ داری. کون پوری کرے گا؟ کون بتائے گا؟ کون بچائے گا کہ کس حد تک اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت بچے میں پیدا ہو جائے؟ ورنہ کیا ہوگا؟ قاری حنیف ڈار صاحب کہتے ہیں، اہل سنت کے، ان کا قول نقل کر رہا ہوں، کہ دیوبند کے مدارس میں 70,000 ایسے جرائم، میں جرم کا نام بھی نہیں لیتا،
آپ کے علم میں آ چکا ہے. عجیب وحشت ہے. شکل دیکھیے، داڑھی کا رنگ دیکھیے، پھر جرم دیکھیے تو قسم بخدا شرمندگی ہوتی ہے ایسی خبر بچوں کے سامنے سنتے ہوئے بھی. قاضی حنیف کہتے ہیں جناب 70,000 سالانہ ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد جرم. خدا ہر گناہ سے، ہر جرم سے ہمیں اور آپ کو اور ہماری اور آپ کی ذریت کو محفوظ فرمائے. خدا کا لطف و کرم اور احسان کہ دنیا کے 5 ممالک کے بعد چھٹا ملک اسلامی جمہوریہ ایران بنا. اس نے تمام تر پابندیوں کے بعد اپنی کرونا ویکسین بنا لی. اور سلام رہبر معظم پر سب سے پہلے کہتے ہیں میں لگواؤں گا. آج تو ہمارے یہاں اس پر ڈرامے ہو رہے ہیں، کون لگوائے اور کون نہیں لگوائے، اس میں کیا ملا ہوا ہے. عجیب کی حالت کی بات ہے. دور دور تک اس سے علم کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. آغا خامنہ ہی کہتے ہیں میں لگواؤں گا. کون سی لگوائیں گے؟ اپنے ایران کی بنی ہوئی. اور کیا نام رکھا؟ کو برکت. اللہ اکبر. پابندیوں کے باوجود جو دنیا کا چھٹا ملک بنا اپنی ویکسین خود بنائی. اور خدا کا بڑا احسان، ویکسین بھی بنا لی اور الیکشن بھی ایسے کروا دیے کہ پھر وہ جو اصلاح پسند تھے وہاں سے اقتدار پھر واپس آ گیا انقلابیوں کے ہاتھ میں. اور اب امریکہ ڈر رہا اس سے پہلے کہ حلف اٹھا لیں ابراہیم رئیس زادے، اس سے پہلے واپس معاہدے میں شامل ہو جایا جائے. خدا سے التماس کرتے ہیں پروردگار ہمارے علماء مراجع الزام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر اہل ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقائد کی، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. ہمیں نام نہاد علماء سے، علماء بے عمل سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ممبروں کو محفوظ فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک عزائے سرکار سید الشہداء حقیقتاً منانے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض والجلال والإكرام وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. الصلاة والسلام على محمد نبي الرحمة سيد المرسلين علي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين
وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد عبائه على خلقك المودي النبي كوارث علم الماضيين من المسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا بيمنه رزق الورى وبوجوده سبطت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلگان تقوی اور مغفرت کے لیے. اما بعد اپنے نفس کے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل پیغام تقوی پروردگار اور یقیناً اس پیغام کے ساتھ ساتھ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 دن اولاد آدم کے لیے بڑے سخت ہیں. امام فرماتے پہلا دن جب شکم مادر سے دار دنیا میں قدم رکھتا ہے تو وحشت محسوس کرتا ہے. اس کی کل دنیا شکم مادر، یہ سب کچھ نیا دیکھتا ہے، چہرے، اشیاء کائنات، ارد گرد کا ماحول، وحشت ہوتی، اس لیے روتا ہے. آپ فرمائیں دوسرا دن وحشتناک دن جب یہاں سے قدم رکھے گا عالم برزخ میں اور وہ کچھ دیکھے گا جو کبھی سوچا بھی نہیں ہو. اور تیسرا دن جب عالم برزخ سے عالم محشر میں قدم رکھے. ان 3 دنوں کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء حضرت یحییٰ کے لیے خدا نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. 3 دن سلامتی ہو یحییٰ پر، پیدائش کے دن، موت کے دن اور اٹھائے جانے کے دن. پھر آپ فرماتے انہی 3 دنوں کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خدا سے خود کہا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. مجھ پہ سلامتی روز ولادت خدا کی ہے، روز وفات اور روز بعثت یعنی قیامت. امام رضا علیہ السلام کی سیرت سے آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی. ان میں سے امام قرآن کی تلاوت کس طرح کرتے تھے. امام 3 دن میں ایک مکمل قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. 3 دن میں، صرف ماہ رمضان نہیں، سال بھر. اور جب امام نے دعبل خزائی کو اپنا پیرہن عطا فرمایا تھا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ پیرہن
اس میں 1000 رات 1000 رکعت نماز، ہر رات میں 1000 رکعت نماز اس لباس میں پڑھ چکا ہوں امام فرماتے ہیں، اور 1000 مرتبہ ختم تلاوت قرآن اس لباس میں کر چکا ہوں۔ بابل اس لباس کو معمولی مت سمجھنا، اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں کہ 3 دن میں قرآن ختم کرتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ سوچ سوچ کے پڑھتا ہوں۔ امام کیسے پڑھتے تھے؟ آئیے بہت ساری مثالوں میں سے امام کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ جہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت کرتے سورہ اخلاص کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، آپ آہستہ کہتے تھے اللہ احد۔ اس کے بعد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربنا 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ جب آپ سورہ مبارکہ کافرون کی تلاوت کرتے تھے تو قل یا ایھا الکافرون آہستہ فرماتے تھے، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، سورہ مکمل کرتے تھے۔ پھر آخر میں فرماتے تھے ربی اللہ و دینی الاسلام۔ امام کی تلاوت کا انداز کہ جب کبھی کسی آیت بشارت یا نذارت پہ پہنچتے تھے، یعنی انذار اور ابشار پر، تو رونے لگتے تھے، خدا سے دعا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ پورا سفر امام نے مکمل کیا ہے، تو ساتھ چلنے والا راوی بیان کر رہا ہے، سارے راستے امام کی تلاوت پر۔ اللہ اکبر۔ قرآن سے انسیت، سورہ الحمد کی تلاوت میں الحمدللہ رب العالمین، مولا امام رضا علیہ السلام کا جملہ۔ اور جب کبھی پڑھتے تھے مولا یا ایھا الذین آمنوا تو لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک۔ تو قرآن اور امام رضا، چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی قاریان قرآن میں تلاوت کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ امام رضا کے ایام ہے تو چلیے امام رضا کے نام سے ہی صحیح، خدا ہمیں اور آپ کو تلاوت گزاروں میں شامل فرما لے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے بہت ساری باتیں سے پہلے بیان کر چکا۔ اس کے بعد بھی بہترین وسیلہ سفر میں ضمانت کا امام رضا، تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی اور سفر پر جاتے ہوئے، مرنے والے کے سفر آخرت کے اعتبار سے، بیٹیوں کے رخصت کے اعتبار سے امام رضا کا نام سفر محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک کہ امام رضا کا نام نہ لیا جائے۔ بس آخری بات، یہ سفر محفوظ کرنے کے لیے امام رضا کا نام، اور کبھی سفر کی غربت پڑھی جائے تو سید سجاد کا نام۔ امام فرماتے تھے کہ جہاں ہم چاہتے تھے کہ یہ آہستہ چلیں، وہاں قافلے کو دوڑاتے تھے، اور جہاں ہم چاہتے تھے یہ تیز چلیں، وہاں روک روک کے قافلے کو چلاتے تھے۔ مولا کیا مطلب؟ کہ جب بازار آ جاتا تھا تماشائیوں کا مچا، تو قافلے کو آہستہ آہستہ چلاتے تھے کہ جی بھر کے تماشا دیکھنے والے آل محمد پہ ظلم کر سکے۔ اور جب کہیں سنسان صحرا سے گزرتے تھے تو دوڑاتے تھے قافلے کو، اتنا تیز دوڑاتے تھے کہ ماؤں کی گود سے بچے گرتے جاتے تھے۔
ہائے غربت سید سجاد، میرے مولا کے پائے مقدس میں کتنے آبلے پڑ گئے تھے، کتنی مرتبہ کانٹوں پہ چلایا گیا، خون بہتا رہا، گلے سے خون رستا تھا کہ تو خاردار پہنائی تھی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ناکوں کی مہار تھامے ہوئے جب مجمع سے گزارے گئے تو سر جھکائے ہوئے کہ کہیں کوئی پہچاننے والا نہ مل جائے، ماں بہنیں پھوپھیاں کھلے سر۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ہر سفر کو معصیت سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے ہر سفر کو خدا کی معرفت کا سفر قرار دے، ہمارے ہر سفر میں سفر کے ضامن امام رضا کا وسیلہ قرار دے۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا بہت دن گزر گئے امام رضا کے روزے کی زیارت کیے ہوئے، اے خدا اب وہ موقع نصیب فرما کہ امام رضا علیہ السلام کے روزہ مبارک کی زیارت کر سکے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔